بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ قدیم میں بادشاہوں، تاجروں، وزیروں اور امیر لوگوں کے لیے حمام ہوا کرتے تھے، اور یہ حمام عورتوں اور مردوں کے لیے الگ ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ آج کے دور میں مساج سینٹر ہیں، تو اس دور میں حمام ہوا کرتے تھے۔ پرانے وقتوں میں ایک لڑکا جس کا نام نسو تھا، وہ لڑکی بن کر ایک حمام میں عورتوں، لڑکیوں، شہزادیوں کو نہلایا کرتا تھا اور ان کے مساج کیا کرتا تھا۔ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ نسو ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک مزاج، کسی حسین لڑکی کی طرح نظر آتا تھا۔ نسو نے اپنی ظاہری شکل و صورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عورت کا روپ دھارا اور ایک حمام میں کام کرنے لگا۔ وہ حمام عورتوں کا تھا، اور اسرائیل کے بادشاہ کی ملکہ اور اس کی بیٹی سے لے کر تاجروں اور امیر لوگوں کی بیویوں اور بیٹیوں سمیت عورتیں اس حمام میں اپنا مساج کروانے آیا کرتی تھیں۔ نسو ان عورتوں کا مساج کرتا تھا اور ان کو نہلایا بھی کرتا تھا، جس سے نسو ان حسین و جمیل اور نرم و نازک جسم والی عورتوں سے اپنی شہوت ناک آنکھوں کی لذت پوری کرتا۔ اور نسو یہ کام اتنی مہارت سے کرتا تھا کہ جو عورت ایک مرتبہ نسو سے مساج کروا لیتی تو وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی، اور پھر ہر مرتبہ اس سے ہی مساج کرواتی تھی۔ نسو کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ کام نسو کا ذریعہ معاش بھی تھا، وہ اس سے پیسے بھی کماتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل عورتوں کے جسموں سے بھی لطف اندوز ہوتا تھا۔ نسو کے ضمیر نے کئی مرتبہ اس کو ملامت کی۔ ضمیر کی ملامت پر نسو توبہ کر لیتا اور اس شیطانی عمل سے دور رہنے کا ارادہ کرتا، لیکن پھر وہ توبہ توڑ دیتا۔ پھر ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں ہمیشہ کی طرح نسو سے مساج کروانے گئی۔ مساج کے بعد پتہ چلا کہ شہزادی کا ہیروں سے جڑا ہار نہیں مل رہا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ نسو اپنا راز فاش ہونے کے ڈر سے ایک جانب جا کر چھپ گیا اور دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، مجھے معاف کر دے اور میرا راز رکھ لے۔ میں آئندہ کے بعد اس شیطانی عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ ابھی نسو دعا مانگ ہی رہا تھا کہ شہزادی کی آواز آئی کہ نسو کو تلاش کرنا بند کر دو، ہار مل گیا ہے۔ اس کے بعد نسو نم آنکھوں کے ساتھ شہزادی کے پاس آیا اور اجازت طلب کر کے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد اس نے خوب آہ و پکار کی، چونکہ وہ قدرت کا کرشمہ دیکھ چکا تھا اور اس نے اب سچی توبہ کر لی تھی، اس لیے اس نے حمام جانا بھی بند کر دیا، جس کی وجہ سے کافی دن بعد شہزادی نے نسو کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے پیغام بھیجا اور حمام میں آ کر مساج کرنے کا کہا، لیکن نسو نے اس بہانے سے بات ٹال دی کہ اس کے ہاتھوں میں درد ہے، جس کی وجہ سے وہ مساج نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد پھر سے شہزادی کا پیغام آیا، لیکن نسو نے پھر سے وہی بہانہ لگا دیا اور بات کو ٹال دیا۔ نسو نے سوچا کہ اب اس کا اس شہر میں رہنا مشکل ہو رہا ہے،
چونکہ شہر کی تمام عورتیں نسو سے مساج کروانے کی عادی ہو چکی تھیں اور اس کی مہارت کی گرویدہ ہو چکی تھیں۔ چنانچہ نسو اس شہر سے کہیں دور ایک پہاڑی پر چلا گیا اور وہاں ڈیرا لگا کر یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے پاس ایک بھینس کو دیکھا جو کہ گھاس کھا رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید یہ کسی چرواہے کی بھینس یہاں آ گئی ہے۔ جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں اور جب وہ واپس آئے گا تو اسے واپس دے دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے بھینس کو ساتھ لیا اور چلا گیا۔ ایک دن ایک تجارتی قافلہ راستہ بھٹک کر نسو کے پاس آ پہنچا۔ قافلے کے لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی طلب کیا تو نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا۔ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور نسو سے شہر کا راستہ معلوم کیا تو نسو نے شہر کا قریب ترین راستہ انہیں بتایا۔ نسو کے اس اخلاق پر قافلے والوں نے اسے بہت سارا مال دیا جس سے اس نے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ آنے لگے اور گھر بسانے لگے۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نسو کا ایک بڑا مقام بن گیا اور نسو کی نیک نامی کے چرچے ہونے لگے اور یہ چرچے بادشاہ تک بھی پہنچے تو بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن نسو نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں، میں بادشاہ سے نہیں مل سکتا۔ نسو کے انکار پر بادشاہ کو تعجب ہوا، لیکن اس بے نیازی پر اس کے دل میں نسو کو دیکھنے کا مزید اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے کہا اگر نسو یہاں نہیں آ سکتا تو ہم خود نسو سے ملنے چلیں گے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے کارندوں کے ساتھ نسو سے ملنے روانہ ہوا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے نسو کے علاقے میں قدم رکھا تو قدرت کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے اور بادشاہ وہاں انتقال کر گیا۔ چونکہ بادشاہ عقیدت مندانہ نسو سے ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسو کی نیک نامی کی گرویدہ تھی تو نسو کو بادشاہ کی جگہ تخت نشین کر دیا گیا۔ نسو نے بادشاہ بننے کے بعد اپنے علاقے میں عدل و انصاف کے قوانین بنائے اور ان پر عمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ پھر وہی شہزادی جس کا نسو حمام میں مساج کیا کرتا تھا اور اسے نہلایا کرتا تھا، اس سے اس کی شادی کر دی گئی اور وہ بھی ملکہ کے عہدے پر فائز ہو گئی۔ ایک دن نسو اپنے محل میں بیٹھا لوگوں کو نیکی کا درس دے رہا تھا کہ ایک شخص بولا کہ جناب کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے نہ مل سکی، میری مدد کریں۔ نسو نے اس شخص کو جواب دیا کہ تم بالکل بھی فکر مت کرو، تمہاری بھینس میرے پاس ہی ہے، آج میں جو کچھ بھی ہوں تمہاری اس بھینس کی وجہ سے ہی ہوں۔ اس پر نسو نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ میری دولت میں سے آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے اور اسے اس کی بھینس بھی لوٹا دی جائے۔ اس پر وہ شخص بحکم الہی کہنے لگا کہ اے بادشاہ، جان لو کہ نہ تو میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ بھینس جانور ہے، ہم دونوں فرشتے ہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لے رہے تھے۔ یہ سارا مال تمہیں مبارک ہو، یہ سب سچی توبہ کرنے پر تمہارے
انعام کے طور پر تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ نسو نے مال کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام منتخب کیا تھا، لیکن جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے اسے بادشاہت عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت لینا چھوڑی تو اللہ پاک نے اس کے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔